اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت علیم حکیم۔ سورۃ المدثر، آیات 56 پیراگراف 7۔ پہلا پیراگراف توحید کی دعوت دیجیے، قیامت سے ڈرائیے، انذار کا حکم۔ دوسرا پیراگراف قیامت اور دوزخ کے عذاب سے انذار اور تخفیف کا حکم۔ تیسرا پیراگراف ایک بد باطن ناشکر سردار قریش کے رویوں پر عتاب۔ چوتھا پیراگراف قرآن کو جادو اور انسانی کلام کہنے والے کافر کا اخروی انجام۔ پانچواں پیراگراف دوزخ کے 19 کارکن فرشتوں کی تعداد بھی آزمائش ہے۔ چھٹا پیراگراف چاند، رات اور صبح کی گواہی ہے۔ ساتواں پیراگراف ایک اہم اصول، ہر آدمی کو رسول نہیں بنایا جا سکتا۔ مرکزی مضمون قم فانذر، اٹھیے اور ڈرائیے۔ قریش کے سرداروں پر واضح کر دیجیے کہ قرآن اللہ کی ایک نصیحت ہے، نہ تو جادو ہے اور نہ انسانی کلام۔ اصحاب الیمین جنت میں جائیں گے اور مجرمین جہنم میں۔ زمانہ نزول سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیات سورۃ علق کی ابتدائی 5 آیات کے بعد دوسری وحی میں نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل جا رہے تھے کہ آسمان کی طرف سے آواز سنی، سر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ تھا جو غار حرا میں آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر آ کر دثرونی کہتے ہوئے کمبل اوڑھ لیا۔ اس موقع پر سورۃ المدثر نازل ہوئی۔ صحیح بخاری۔ نمبر 2، اس سورت کی درمیانی آیات 8 تا 25 اعلان عام کے بعد قریش کے سردار ولید بن مغیرہ کے بارے میں غالباً 4 ہجری میں نازل ہوئیں، جس نے قرآن کو جادو اور انسانی کلام کہا تھا۔ نمبر 3، آیات 26 تا 56 میں احوال آخرت سے تنبیہ کی گئی ہے، یہ بھی اعلان عام کے بعد دوسرے دور میں نازل ہوئیں۔ سورۃ المدثر کا کتابی ربط۔ نمبر 1، پچھلی سورت المزمل کی آیت 19 میں قرآن کو نصیحت کہا گیا تھا، ان ھذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ یہاں اس سورت المدثر میں بھی یہی بات ایک مختلف اسلوب سے دہرائی گئی ہے۔ کلا انہ تذکرۃ فمن شاء ذکر۔ دونوں صورتوں میں اس بات کا اعادہ کیا گیا ہے کہ انسان کو مذہبی آزادی کا حق حاصل ہے، اسلام زبردستی مسلط نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 2، یہاں سورت المدثر میں قریش کی مجرم قیادت کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ وہ روز قیامت میں اعتراف کرے گی۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، یقیناً ہم لوگ روز قیامت کو جھٹلایا کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ اگلی سورت القیامہ میں عقلی، نقلی اور انفسی دلیلوں سے ثابت کیا گیا ہے کہ قیامت واقعہ ہو کر رہے گی۔ نمبر 3، اس صورت میں قریشی لیڈروں کی ضد اور تکبر کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم کر لینے کی بجائے ان کا ہر لیڈر یہ چاہتا ہے کہ اس پر صحیفے نازل کیے جائیں اور اسے بھی رسول بنایا جائے۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ۔ اس صورت میں ولید بن مغیرہ کے رویوں کا تذکرہ ہے، جبکہ اگلی صورت میں ابو جہل کے رویوں کا۔ اہم کلیدی الفاظ اور مضامین۔ سورۃ المدثر میں قرآن کے ذریعے انذار کرنے یعنی خبردار کرنے کا حکم دیا گیا۔ قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو خبردار کیجیے۔ قرآن میں دوزخ کے عذاب کی تفصیل ہے، یہ بھی انسانوں کے لیے ایک تنبیہ اور وارننگ ہے۔ نذیر للبشر، آیت 36۔ قرآن کے بارے میں ولید بن مغیرہ کے خیالات کی تردید کی گئی کہ یہ ایک جادو یا انسانی کلام ہے۔ قرآن تذکرۃ یعنی یہ ایک نصیحت ہے۔ سورۃ المدثر میں جنتی، اصحاب الیمین اور مجرمین کے درمیان موازنہ ہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین۔ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے، صرف داہنے ہاتھ والے لوگ بھی ہی اس سے مستثنیٰ ہوں گے، جنت کے باغوں میں مجرموں کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہوں گے۔ سورۃ المدثر کا نظم جلی۔ سورۃ المدثر 7 پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔ آیات 1 تا 7۔ پہلے پیراگراف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتدائی ہدایات دی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو انذار کریں اور انہیں اسلام قبول نہ کرنے کے انجام سے ڈرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 باتوں کا حکم دیا گیا۔ نمبر 1، اٹھیے اور خبردار کیجیے۔ نمبر 2، اپنے رب کی عظمت اور کبریائی کا اعلان کیجیے۔ نمبر 3، اپنے کپڑے پاک رکھیے۔ نمبر 4، شرک کی ہر گندگی سے دور رہیے، اپنی جد و جہد جاری رکھیے۔ نمبر 5، دعوتی کام کو زیادہ خیال کر کے اپنی صحیح کو منقطع نہ کیجیے۔
نمبر 6، رب کی خاطر تمام مخالفتوں کی رغم ثابت قدمی کے ساتھ حق پر ڈٹے رہیے۔ آیات 8 تا 10۔ دوسرے پیراگراف میں احوال قیامت کے ذریعے منکرین دعوت کو ڈرایا گیا۔ روز قیامت کو آسان چیز خیال نہ کیا جائے، یہ دن بڑا ہی سخت ہوگا، کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ آیات 11 تا 25۔ تیسرے پیراگراف میں قریش کے ایک بد بادن ناشکر لیڈر ولید بن مغیرہ کی گرفت کی گئی۔ ولید بن مغیرہ اللہ کے احسانات کا ذکر ہے۔ ولید بن مغیرہ پر اللہ کے احسانات کا ذکر ہے کہ اسے بہت سا مال دیا گیا، حاضر باش بیٹے دیے کہ اس کی سرداری کی راہ ہموار کی گئی، لیکن وہ اور زیادہ حریص ہے۔ کلّہ کے ذریعے اس کی غلط فہمیوں کی تردید کی گئی، اسے مزید نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ اس کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی کہ وہ اللہ کی آیات سے بغض اور عناد رکھتا ہے۔ اس نے سوچ کر ایک بات بنانے کی کوشش کی، لوگوں کے سامنے پیشانی سکیڑی منہ بنایا، پلٹا اور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ قرآن محض ایک جادو ہے جو پچھلے زمانوں سے چلا آ رہا ہے، یہ خدائی کلام نہیں ہے بلکہ انسانی کلام ہے۔ ان ھذا الا سحر یؤثر ان ھذا الا قول البشر۔ آیت 24-25۔ اس کی ہلاکت اور بربادی کی خبر سنائی گئی۔ آیات 26 تا 29۔ چوتھے پیراگراف میں ولید بن مغیرہ جیسے لیڈروں کے اخروی انجام اور حوالے دوزخ کا تذکرہ ہے۔ جنہوں نے قرآن کو جادو اور انسانی کلام کہا، انہیں دوزخ میں جھونک دیا جائے گا۔ دوزخ کی آگ نہ ان کو باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی، بلکہ ان کی کھال کو جلس دے گی۔ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرَ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ۔ استغفر اللہ۔ آیات 30 تا 31۔ پانچویں پیراگراف میں دوزخ کے 19 کارکن فرشتوں کا ذکر ہے، جن کی تعداد آزمائش اور فتنہ بنا دی گئی ہے۔ دوزخ پر 19 کارکن فرشتے مقرر ہیں، کوئی وہاں سے رائے فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ 19 کی تعداد پر منافق اور کافر اعتراض کرتے ہیں، جبکہ اہل ایمان سچے دل سے اسے تسلیم کرتے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا۔ اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ کے لشکروں کو خود اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ انسانوں کی یاد دہانی کے لیے ہے۔ آیات 32 تا 48۔ چھٹے پیراگراف میں چاند، رات اور صبح کی گواہی پیش کی گئی۔ یہ گواہی کہ انسان بھی چاند اور سورج کی طرح مختلف مراحل طے کرتے ہوئے اللہ کے حضور پہنچنے والا ہے۔ قرآن کی دعوت توحید شرک دو مختلف چیزیں ہیں، مجرمین اور مسلمین کا انجام مختلف ہوگا۔ دوزخ انسانوں کے لیے انذار یعنی تنبیہ ہے، تاکہ جو اس کے لیے تیاری کرنا چاہیں وہ کر لیں، اور جو منہ موڑنا چاہتے ہیں ان پر حجت قائم ہو جائے۔ ایک اہم حقیقت کا انکشاف کیا گیا کہ روز قیامت ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے عذاب میں رہن ہوگا، سوائے اصحاب الیمین کے جو جنت میں ہوں گے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ۔ آیت 38۔ ہر شخص اپنی کمائی کے بدلے رہن ہے۔ جنت کے خوش نصیب اصحاب الیمین اور دوزخ کے مجرموں کے درمیان پیش آنے والے مکالمے کی تفصیل بیان کی گئی۔ جنتی پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گی؟ آیت 42۔ دوزخی اعتراف کریں گے کہ 4 باتوں نے انہیں دوزخ میں پہنچا دیا۔ وہ نماز کی صورت میں اللہ کا حق ادا نہیں کرتے تھے، اور طعام کی صورت میں مسکین بندوں کے حقوق بھی ادا نہیں کرتے تھے، نام نہاد دانشور تھے اور منکر قیامت تھے۔ لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ آیت 44۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ ہم بھی باتیں بناتے تھے۔ 3۔ نمبر 4۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم روز قیامت کو جھوٹ قرار دیتے تھے۔ آیت 46۔ لیکن ہماری موت کا وقت آ گیا، ہم اپنے باطل معبودوں کی سفارش پر بھروسہ تھا، کسی کی سفارش ہمارے کام نہ آ سکی، اور ہم اس طرح دوزخ میں آ پہنچے۔ آیات 49 تا 56۔ آخری پیراگراف میں قرآن کا تعارف ہے کہ یہ تذکرہ یعنی ایک نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ خوبصورت تشبیہ سے کافروں کو سمجھایا گیا
کہ آخرت سے بے خوف لوگ قرآن کی دعوت سے جنگلی گدھوں کی طرح بھاگتے ہیں۔ جب وہ شیر کو دیکھتے ہیں، کافروں کی غیر معقول شرطیں پوری نہیں کی جا سکتی، ہر شخص کو رسول نہیں بنایا جا سکتا اور نہ ہر شخص کے پاس صحیفے بھیجے جا سکتے ہیں۔ مشرکین مکہ کی قیادت کے 3 اہم جرائم بیان کیے گئے۔ نمبر 1، وہ قرآن سے فرار اور اعراض کا رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ آیت 49۔ نمبر 2، ان کا ہر لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم کرنے کی بجائے یہ چاہتا ہے کسی بھی رسول بنا کر اس پر بھی صحیفے نازل کیے جائیں۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ آیت 52۔ نمبر 3، ان کا ہر لیڈر خوف آخرت سے بے نیاز ہے۔ لا یخافون الآخرہ آیت 53۔ آخر میں صاف صاف بتا دیا گیا کہ قریش کے لیڈر کسی غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ کامیاب و کامران ہوں گے، ہرگز نہیں۔ یہ قرآن تو ایک تذکرہ یعنی نصیحت ہے۔ تذکرہ ایک نصیحت ہے۔ اللہ نے لوگوں کو مذہبی آزادی دے رکھی ہے، اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کرے۔ اللہ اس کا اہل اور حقدار ہے کہ اسے تقویٰ کیا جائے، اور اس کا اہل اور قادر ہے کہ تقویٰ اختیار کرنے والوں کی بخشش کر دے۔ اللہ کی توفیق سے آخرت کا خوف رکھنے والے نیک لوگ ہی مغفرت کے مستحق ہوں گے۔ هو اہل التقویٰ و اہل المغفرہ آیت 56۔ مرکزی مضمون: قم فانذر، اٹھیے اور ڈرائیے، قریش کے سرداروں پر واضح کر دیجیے کہ قرآن ایک تذکرہ نصیحت ہے، یہ نہ جادو ہے نہ انسانی کلام۔ اصحاب الیمین جنت میں جائیں گے اور اللہ اور بندوں کے حقوق ادا کرنے والے متکبر مجرمین دوزخ میں جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔